میں نے کاروبار حکومت نور جہاں کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے ایک سیر شراب اور آدھ سیر گوشت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تاریخی الفاظ تھے بادشاہ جہانگیر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسان دولت بیگم صاحب رائے اور تدبیر تھیں۔ وہ بڑی دور اندیش اور عقل مند خاتون تھیں۔ اکثر کام انہی کے مشورے سے ہوتے تھے۔ یہ الفاظ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے ہیں، جو انہوں نے اپنی یادداشت بابر نامہ میں اپنی نانی کے بارے میں کہے۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ سن 1494 میں بابر کے والد کی موت کے بعد سے ایسان دولت بیگم ان کی رہنما اور سیاسی بحرانوں پر قابو پانے میں ان کی مددگار رہیں۔ اصل طاقت اور معاملات ان کے ہاتھ میں تھے۔ مغل شہنشاہ والدہ کی پالکی بھی اٹھاتے۔ مغل دور میں خاتون اول عام طور پر شہنشاہ کی والدہ ہوتی تھی، نہ کہ ان کی ملکہ، سوائے نور جہاں اور ممتاز محل کے۔ والدہ کی موت کے بعد ملکہ ان کی جگہ لیتی۔ بابر سے لے کر تمام مغل بادشاہوں نے اپنی ماؤں کا بہت احترام کیا۔ ایم ایس ایڈورڈز لکھتے ہیں کہ ایسان دولت بابر کی نانی نے بابر کی زندگی کو تشکیل دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بابر کو فکری صلاحیت اپنی والدہ سے وراثت میں ملی تھی۔ رادھے شیام اپنی کتاب بابر میں لکھتے ہیں کہ جدوجہد کے دور میں والدہ بھی بابر کی قریبی مشیر رہیں۔ ترکی اور فارسی زبان میں تعلیم یافتہ یہ عورت بے تخت دور میں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بدخشاں کی دور دراز مہمات میں بابر کو ایسا ہی اپنے ساتھ اپنی بیوی اور ہمایوں کی والدہ ماہم بیگم کا ساتھ بھی میسر آیا۔ رومر گورڈن کے مطابق ماہم طاقتور اور تنگ مزاج تھیں، اور لگتا یہ ہے کہ بابر انہیں کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے۔ بی بی مبارکہ بھی بابر کی چاہی جانے والی بیویوں میں سے ایک تھیں۔ ان سے شادی سے یوسف زئی قبیلے سے بابر کے تعلقات میں تناؤ ختم ہوا اور افغانستان پر قبضہ مضبوط ہوا۔ تاہم ماہم بیگم کو اعلیٰ مقام حاصل تھا اور تخت پر اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ محقق ایس اے ترمذی لکھتے ہیں کہ ہمایوں خوش قسمت تھے کہ انہیں ان کی والدہ ماہم بیگم کی سرپرستی میسر آئی۔ وہ پڑھی لکھی، ذہین اور وسیع النظر تھی۔ ہمایوں کی پھوپھی گل بدن بیگم کی کتاب ہمایوں نامہ 16ویں صدی کے مغل ہندوستان میں کسی خاتون کی لکھی واحد معلوم کتاب ہے۔ گل بدن کی پرورش اور تعلیم بھی ماہم بیگم ہی نے کی۔ جب ہمایوں کو بدخشاں کے گورنر کی حیثیت سے پہلی ذمہ داری ملی تو ماہم بیگم تربیت کے اس دور میں معاملات چلانے میں ان کے ساتھ رہیں۔ ہمایوں کی جانشینی اور مدد ان کے اہم مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مصنف روبی لال نے برطانوی لکھاری اے ایس بیورج کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیوی اور مادر ملکہ دونوں حیثیتوں میں ماہم حکمت، حیثیت اور اختیار رکھنے والی ایک بزرگ کی نسبت ایک ہوشیار خاتون لگتی ہیں، جو خود سے چھوٹوں کو مشورہ دینا اور ان کی رہنمائی کرنا اور اپنے خاندانوں کے نام اور عزت کو برقرار رکھنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کے علاوہ سیاسی امور میں حمیدہ بانو بیگم کا کردار بھی اہم تھا، جو ہمایوں سے شادی پر مشکل سے راضی ہوئی تھیں۔ ہمایوں نامہ میں اس کے واقعے کی تفصیل یوں بیان کی گئی کہ 40 دن تک حمیدہ بانو کی طرف سے شادی کے لیے حیل و حجت رہی اور وہ کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی۔ آخر میری والدہ دلدار بیگم نے ان سے کہا کہ آخر کسی نہ کسی سے تو بیاہ کرو گی، پھر بادشاہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ بیگم نے جواب دیا، ہاں، میں کسی ایسے سے بیاہ کروں گی جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے، نہ کہ ایسے آدمی سے جس کے دامن تک بھی میں نہیں جانتی ہوں، میرا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میری والدہ نے انہیں بہت سی نصیحتیں کی اور آخرکار انہیں راضی کر لیا۔ انہیں ان کے بیٹے اکبر نے مریم مکانی کا خطاب دیا۔ شادی کے بعد حمیدہ بانو نے ہمایوں کے ساتھ بہت سختی اور جلاوطنی کاٹی۔ امرکوٹ سندھ میں اکبر کی پیدائش کے ایک ہی سال بعد انہیں دائیا کے پاس چھوڑ کر قندھار اور پھر ہمایوں کے ساتھ فارس یعنی کہ ایران کا خطرناک سفر کیا۔ انہوں نے ہمایوں کے با اعتماد امیر منعم خان کی پوتی سے اکبر کی شادی طے کر کے بیرم خان کی خواہش کے خلاف سیاسی اتحاد کیا۔ حمیدہ بانو شاہی حرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں اور انہیں فرمان جاری کرنے کا اختیار تھا۔ ہمایوں نامہ کے مطابق تاج پوشی کی تقریب، جسے جشن جلوس کہا جاتا ہے، کے بعد شہنشاہ پہلے اپنی ماں اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے۔ ابو الفاضل نے لکھا کہ اکبر اپنی والدہ مریم مکانی کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے استقبال کو دارالحکومت سے باہر بھی آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب اکبر کی والدہ کو پالکی میں لاہور سے آگرہ لے جایا گیا، اکبر ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کی پالکی کو ایک جگہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دریا کے ایک کنارے سے دوسری طرف لے گئے۔ شہزادہ سلیم نے جب اکبر سے بغاوت کی تو یہ مریم مکانی اور گل بدن بیگم ہی تھی جنہوں نے سلیم کی بخشش کی بھیک مانگی۔ اکبر نے ان کی خواہش کو قبول کیا اور اپنی پھوپھی زاد اور
بیوی سلیمہ سلطانہ بیگم سے کہا کہ وہ شہزادے کو ان کی معافی کی خبر دیں اور انہیں دربار میں پیش کریں۔ سلیمہ اور ماہ چوچک بیگم کی بیٹی بخت النساء نے دونوں نے صلح کروائی۔ یہی سلیم شہنشاہ جہانگیر بنے۔ تزک جہانگیری کے مطابق جہانگیر اپنی والدہ جودھا بائی مریم الزمانی کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان ہی کے گھر میں شہنشاہ کو تولا جاتا اور شہزادوں کی شادیاں ہوتی۔ بہنوں سے محبت۔ ماہم بیگم کی موت کے بعد بابر نے اپنی بڑی بہن خانزادہ بیگم کو بادشاہ بیگم کے خطاب کے ساتھ حرم کی سربراہ بنایا۔ گل بدن انہیں محبوب ترین خاتون یا آقِ خانم کہہ کر پکارتی تھیں۔ ہمایوں کے دور میں بھی وہ اسی عہدے پر رہیں۔ ہمایوں کے زمانے میں خانزادہ بیگم نے امن ساز کا کردار ادا کیا اور ہمایوں اور ان کے بھائیوں ہندال، کامران اور عسکری کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری عورتوں کی مغل دربار میں عزت کی جاتی تھی۔ مغل شہزادیوں میں زیب النساء مخفی ایک نامور اور صاحب دیوان شاعرہ گزری ہیں۔ ان کی فارسی غزلیات اعلیٰ پائے کی تھیں۔ سوما مکھرجی لکھتی ہیں کہ اگر ملکہ بے اولاد ہوتی تو انہیں اجازت تھی کہ وہ کسی اور خاتون کے بچے کو اپنا لیں۔ ہمایوں کی والدہ ماہم بیگم ان کی پیدائش کے بعد 4 بچے کھو چکی تھیں۔ انہیں دوسری بیگم دلدار بیگم کے بچے ہندال اور گل بدن دیے گئے۔ انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اکبر کی بے اولاد پہلی بیوی رقیہ سلطان بیگم کو بچے کی پیدائش کے بعد شہزادہ سلیم کا بیٹا خرم دیا گیا۔ مغل عورتوں کو بہت سارے قانونی حقوق اور غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ انہیں فرمان، حکم، نشان، پروانوں جیسی بہت سی سرکاری دستاویزات پر جاری کرنے کا حق حاصل تھا۔ شاہجہاں کے دور میں شاہی مہر ملکہ ممتاز محل کو سونپی گئی۔ ممتاز محل کی وفات کے بعد مہر بیگم صاحبہ یعنی اپنی بیٹی جہاں آرا کو دی گئی۔ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں شہنشاہ کے ساتھ جھروکا درشن میں بھی دکھائی دیتی۔ اس طرح انتظامی عملی طور پر نور جہاں کے ہاتھ میں آ گئی اور ریاست سے متعلق کوئی بھی اہم فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہی فرامین پر جہانگیر کے ساتھ نور جہاں کی مہر اور دستخط بھی ہوتے تھے۔ جہانگیر کے زمانے میں چاندی اور سونے کے سکوں پر نور جہاں کا نام بھی کندہ تھا۔ اس دور کے ایک بڑے سکے پر یہ شعر کندہ تھا: بحکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور، بنام نور جہاں بادشاہ بیگم زر۔ جرمن مستشرق این میری شمل نے جہانگیر کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میں نے کاروبار حکومت نور جہاں کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے ایک سیر شراب اور آدھ سیر گوشت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مگر مبصر الیگزینڈر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ نور جہاں نے تمام پابندیوں اور رسم و رواج کو توڑ اور جہانگیر کی کمزوری سے زیادہ اپنی صلاحیت سے اقتدار حاصل کیا۔